السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران وخدیجۃ ابنۃ خویلد۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 573 ہے اور باب مناقب ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری فصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے جہان کی عورتوں میں تیرے لیے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوج عمران یہ کافی ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ جس ترتیب سے اس حدیث پاک میں اسماء ذکر کیے گئے ہیں اسی ترتیب سے ان کی فضیلت بھی ہے، یعنی سب سے افضل حضرت مریم بنت عمران ہیں، پھر حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، پھر حضرت فاطمہ بنت محمد ہیں، پھر حضرت آسیہ زوجہ فرعون ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ما بقیہ جو عورتیں ہیں ان سب سے زیادہ فضیلت ان چار عورتوں کو حاصل ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل یہ مریم اور فاطمہ ہیں، اور امہات المومنین میں سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان میں سب سے افضل کون ہے اس بارے میں اقوال مختلف ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ان میں کسی کو کسی سے افضل نہ قرار دیا جائے بلکہ توقف کیا جائے، اس لیے کہ ان میں کون سب سے افضل ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، اور جو ظنی دلیلیں ہیں وہ متعارض ہیں۔ اس لیے جو حدیث میں وارد ہے کہ یہ چار عورتیں باقی عورتوں سے فضیلت رکھتی ہیں، یہ کہا جائے کہ یہ افضل ہیں، لیکن ان میں کون سب سے افضل ہے اس سلسلے میں توقف کیا جائے۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نہیں ہے، یا تو اس لیے کہ یہ حدیث پاک اس وقت کی ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کمال کو حاصل نہیں کر پائی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا موقع نہیں ملا تھا، یا ان کے تعلق سے دیگر احادیث الگ الگ موجود ہیں، اس لیے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ ان جبرائیل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جبریل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سبز ریشم کے ٹکڑے میں ان کی تصویر لے کر کے آئے۔ فقال هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کی زوجہ ہیں، یہ آپ کی بیوی ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے کہ نکاح سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہیں دکھایا گیا اور یہ خبر دی گئی کہ دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے فرمایا بلغ صفیۃ ان حفصۃ قالت بنت یہودی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ام المومنین
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ خبر پہنچی کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے۔ چونکہ حضرت صفیہ یہ حویہ بنت اخطب تھیں، حویہ ابن اخطب کی بیٹی تھیں، اس لیے حضرت حفصہ نے کہا یہ یہودی کی بیٹی ہیں۔ فبکت، یہ سن کر کے وہ رونے لگیں۔ فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تبکی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس حال میں کہ وہ رو رہی تھیں۔ فقال ما یبکی کے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا چیز تمہیں رلا رہی ہے، تمہارے رونے کا باعث کیا ہے؟ فقالت، تو انہوں نے عرض کیا، قالت لی حفصۃ انی ابنۃ یہودین، مجھے حفصہ نے کہا ہے کہ میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لابنۃ نبی وان عمک لنبی وانک لتحت نبی ففیما تفخر علیک۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لابنۃ نبی، یقیناً تو ایک نبی کی بیٹی ہے۔ یعنی یہ حویہ ابن اخطب یہودی یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو فرمایا کہ تو ایک نبی کی بیٹی ہے، یعنی حضرت ہارون کی بیٹی ہے۔ وَإِنَّ عَمَّكَ لَنَبِيٌّ، اور یقیناً تیرے چچا ایک نبی ہیں، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، اور یقیناً تو ایک نبی کے نکاح میں ہے، یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ ففیما تفخر علیک، تو کس چیز میں وہ تم پر فخر کر رہی ہے، یعنی حفصہ کو کس چیز میں تم پر فخر ہے جب تم نبی کی بیٹی ہو اور نبی کی بھتیجی ہو اور نبی کی بیوی ہو، تو کس چیز میں اسے فخر ہے تم پر؟ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اتق اللہ یا حفصہ، حفصہ اللہ سے ڈرو، یعنی کسی کے لیے ایسی بات نہ کہو جس سے اسے اذیت ہو، تکلیف ہو۔ یہ سچ ہے کہ ان کے باپ یہودی تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تمہارے ساتھ رہنے لگی ہیں تو ایسی بات بالکل نہ کہو جس سے انہیں اذیت ہو۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد حضرت صفیہ سے عار کو دور کرنا ہے، باقی ازواج مطہرات پر ان کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے۔ رواہ الترمذی والنسائی، اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا۔ وعن ام سلمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمۃ عام الفتح، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ کو فتح مکہ کے سال بلایا۔ اس میں جو دیا عام الفتح دیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہم ہے، اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں یا ارباب سیر کے نزدیک یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، بلکہ بلانے کا واقعہ یا تو حجۃ الوداع کے سال کا ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الموت کا ہے۔ آپ کی وفات جب قریب آئی تو آپ نے انہیں بلایا اور سرگوشی فرمائی، تو عام الفتح کا ذکر یہاں جو ہے وہم کی بنیاد پر ہوا۔ فناجاہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے سرگوشی کی، فبکت، تو وہ رو پڑی، ثم حدثہا، پھر ان سے حضور نے بات چیت کی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی۔ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سألتها عن بکائها وضحکها، تو میں نے فاطمہ سے ان کے رونے اور ہنسنے کے بارے میں دریافت کیا کہ اچانک آپ رونے لگیں پھر ہنسنے لگیں، اس کا سبب کیا ہے؟ قالت، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یموت فبکیت،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ وہ اس بیماری میں انتقال کر جائیں گے تو میں رو پڑی۔ ثم اخبرنی انی سیدۃ نساء اہل الجنہ الا مریم ابنۃ عمران، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں سوائے مریم بنت عمران کے۔ فضحکت، یہ سن کر کے میں ہنس پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ ہے کہ مریم بنت عمران کے علاوہ تو یا تو مریم بنت عمران اور حضرت فاطمہ دونوں درجے میں برابر ہیں، یا حضرت مریم بنت عمران یہ درجے میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کے ہیں، یہ دونوں ہو سکتا ہے۔ یہاں چونکہ کسی ایک بات کا ذکر نہیں ہے اس لیے کسی ایک کو خاص کیا نہیں جا سکتا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثالث عن ابی موسیٰ قال، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا مستشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جب بھی کوئی حدیث مشتبہ ہوئی تو ہم نے حضرت عائشہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو ہم نے ان کے پاس اس حدیث کا علم پا لیا۔ یہ حصر کے ساتھ اللہ کے ذریعہ، لیکن جب بھی ایسا ہوا اور ہم نے ان سے دریافت کیا تو ہم نے اس حدیث کا علم ان کے پاس پا لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت بڑی فقیہہ تھیں، بلکہ مجتہدہ بھی تھی، اور ظاہر ہے فقیہ کے لیے یا مجتہد کے لیے علم حدیث کس قدر ہونا ضروری ہے، تو اس کا اندازہ آپ محدثین مجتہدین کے علم سے کر سکتے ہیں۔ چونکہ وہ مجتہدہ تھیں اس لیے احادیث کا بہت گہرا علم انہیں تھا۔ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آتی، کہیں اشتباہ ہوتا تو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور وہ اس مسئلے کو حل کر دیتی تھی۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وعن موسیٰ بن طلحہ قال، اور حضرت موسیٰ ابن طلحہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ما رأیت احدا افصح من عائشہ، میں نے کسی کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فصیح نہیں دیکھا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح غریب، کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ تو یہ باب جو اس سے پہلے آپ پڑھ رہے تھے، یعنی باب مناقب ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ باب ختم ہوا۔ اب یہاں سے آپ پڑھیں گے باب جامع المناقب، یعنی اس باب کے تحت متعدد صحابہ کرام اور صحابیات کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوگا۔ اس میں کسی خاص عنوان کے ساتھ یاد نہیں کیا گیا ہے، یہ ازواج مطہرات ہیں یا عشرہ مبشرہ ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اس طرح سے کسی عنوان سے خاص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ متعدد صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کا اس باب میں ذکر ہے۔ فرمایا باب جامع المناقب، یعنی باب ہے جامع المناقب کا۔ الفصل الاول عن عبداللہ بن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا رأیت فی المنام کأن فی یدی سرقۃ من حریر لا اہوی بہا الی مکان فی الجنہ الا طارت بی الیہ۔ میں نے خواب میں دیکھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، کہ یدی سرقۃ من حریر، میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، لا اہوی بہا الی مکان فی الجنہ، میں جنت کے اندر اس ٹکڑے کے ذریعہ کسی مکان کا قصد اور ارادہ نہیں کرتا، الا طارت بی الیہ، مگر وہ ٹکڑا مجھے اڑا کر اس مکان تک لے جاتا۔ یعنی وہ ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا اور میں جہاں بھی جانے کا ارادہ کرتا وہ ٹکڑا اڑا کر مجھے وہاں پہنچا دیتا۔ فقصصتها علی حفصہ،
میں نے یہ خواب حفصہ کے سے بیان کیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن حفصہ سے اسے بیان کیا۔ فقصتها حفصة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حفصہ نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ فقال ان اخاک رجل صالح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تیرا بھائی صالح مرد ہے۔ اور ان عبداللہ رجل صالح، یا حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عبداللہ صالح مرد ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس باب میں، اس فصل میں، اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی فضیلت کا ذکر ہوا کہ انہوں نے ایسا خواب دیکھا، اس کی تعبیر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دی کہ وہ صالح مرد ہے، اور صالح بہت جامع صفت ہے، جیسا کہ اس کا ذکر پہلے بارہا ہو چکا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن حذیفہ قال، اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ان اشبہ الناس دلا و سمتا و ہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابن ام عبد من حین یخرج من بیتہ الی ان یرجع الیہ۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، دلن یعنی سیرت میں، سمتن حیات میں، ہدین اور طریقت میں۔ یہ دلن، سمتن اور ہدین یہ قریب المعنی ہے، یعنی سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں، چلنے میں۔ تو ان تمام چیزوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یعنی ابن ام عبد، ابن ام عبد ہیں۔ ام عبد یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت، کی والدہ کی کنیت ام عبد تھی، تو ابن ام عبد ضرور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ فرماتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ جائیں، یعنی ظاہر میں جو ہم دیکھتے ہیں تو یہی ہے، لا ندری ما یصنع فی اہلہ اذا خلا، ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنے اہل میں کیا کرتے ہیں جب تنہا ہوتے ہیں، یعنی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گھر لوٹنے تک ہم لوگ دیکھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہوتے ہیں ان امور میں، لیکن جب وہ اپنے گھر میں تنہا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں پتہ نہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت کا ذکر ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قدمت انا و اخی من الیمن، میں اور میرے بھائی یمن، دونوں یمن سے آئے، فمکثنا حینا ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ دیر ٹھہرے یا چند ایام ٹھہرے، ہم نہیں سمجھتے تھے مگر یہی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے وہ بھی ایک فرد ہیں۔ کیوں سمجھتے تھے ایسا؟ لما نرا من دخولہ و دخول امہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے جو ہم ان کا اور ان کی والدہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بار بار جانا دیکھتے تھے، تو بار بار آنے جانے کی وجہ سے ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقرئوا القرآن من اربعۃ، 4 لوگوں سے قرآن پڑھو، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ وہ 4 کون ہیں؟ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ سالم ہیں، اور ابی ابن کعب ہیں، اور معاذ ابن جبل ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔
خاص طور سے ان 4 حضرات سے قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالمشافہ پورا قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اس لیے ان سے قرآن پاک حاصل کیا جائے، سیکھا جائے۔ یا یہ ہے کہ یہ باقی لوگوں سے قرآن پاک پڑھنے میں فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، ان سے بڑے قاری ہیں، اس لیے قرآن پاک ان سے پڑھو، ان سے سیکھو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن علقمۃ قال، اور حضرت علقمہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قدمت الشام فصلیت رکعتین، میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، ثم قلت، پھر میں نے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تو مجھے کوئی صالح ہمنشی عطا فرما، یعنی میرے لیے صالح ہمنشی کا ملنا آسان فرما دے، مجھے عطا فرما دے۔ فاتیت قوما، تو میں اس کے بعد ایک قوم کے پاس آیا، فجلست الیہم، اور ان کے پاس بیٹھ گیا، یعنی قوم کی مجلس تھی، میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ فاذا شیخ قد جاء، تو اچانک ایک شیخ تشریف لائے، حتی جلس الی جنبی، یہاں تک کہ وہ شیخ میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ قلت من ھذا، میں نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ قالوا ابو الدرداء، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابو درداء ہیں۔ قلت انی دعوت اللہ ان یسر لی جلیسا صالحا، میں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صالح ہمنشین عطا فرمائے، فیسرک لی، و اللہ تعالی نے مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ فقال من انت، تو حضرت ابو درداء نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ قلت من اہل الکوفہ، میں نے عرض کیا میں اہل کوفہ سے ہوں۔ قال اولیس عندکم ابن ام عبد، کیا تمہارے پاس ابن ام عبد نہیں ہے؟ یعنی تم علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ سے یہاں آئے ہو شام، کیا تمہارے پاس عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ ابن ام عبد حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ صاحب النعلین والوسادہ، جو نعلین والے ہیں، وسادہ والے ہیں اور مطہرہ والے ہیں۔ یہ صاحب نعلین اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب آپ کسی مجلس میں جاتے تو آپ کے نعلین مبارک کو وہ سنبھال کر کے رکھتے، اور جب سرکار تشریف لے جاتے تو نعلین پیش کر دیتے۔ اسی طرح سرکار کو جب کہیں آرام فرمانا ہوتا تو آپ بستر صحیح کر دیتے اور تکیہ لگا دیتے، تکیہ بھی لیے رہتے، نعلین بھی لیے رہتے۔ اور جب آپ کو کہیں وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ وضو کا برتن لیے رہتے اور پانی حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ اس لیے انہیں صاحب نعلین بھی کہا جاتا ہے، صاحب وسادہ بھی کہا جاتا ہے، اور صاحب مطہرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس برتن والے جس کے یعنی مطہرہ کہتے ہیں اس برتن کو جس کے ذریعہ پاکی حاصل کی جائے، طہارت حاصل کی جائے۔ وفیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان، اور تمہارے درمیان وہ ہیں جنہیں اللہ نے شیطان سے پناہ دی، شیطان سے چھٹکارا عطا فرمایا اپنے نبی کی زبان پر، اس سے مراد ان کی عمار ہے۔ اولیس فیکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، یعنی حذیفہ، کیا تمہارے درمیان رازدار نہیں ہے، صاحب راز نہیں ہے؟ الذی لا یعلمہ غیرہ، کہ جس راز کو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کی مراد اس سے حضرت حذیفہ ہیں۔ یعنی جب کوفہ میں یہ حضرات موجود ہیں تو پھر مشقت اٹھا کر کے اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر طلب علم کے مواقع قریب میں میسر ہوں تو آدمی کو وہیں علم طلب کرنا چاہیے اور دور دراز کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ اور علم حاصل کرنا ہے، وہ دور دراز جائے بغیر نہیں ہو سکتا، تو آدمی کو اس کے لیے دور دراز کا سفر کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ کی شان یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں راز کا علم عطا فرمایا تھا، انہیں منافقین کا علم عطا فرمایا تھا، انہیں انصاب کا علم عطا فرمایا تھا، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے۔ بسا اوقات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دریافت کیا کرتے تھے، کیا تم میرے اندر نفاق کی کوئی علامت پاتے ہو؟ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اریت الجنت فرأیت امرأۃ ابی طلحہ، مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا، یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔ وسمعت خشخشۃ امامی، اور میں نے اپنے سامنے چلنے کی آہٹ سنی۔ خشخشہ کہتے ہیں خشک چیزوں کی حرکت دینے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ خشخشہ کہلاتی ہے۔ تو میں نے اپنے آگے چلنے کی آہٹ سنی، فإذا بلال، دیکھا تو وہ بلال تھے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بلال کی فضیلت کا ذکر ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن سعد قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ نفر، حضرت سعد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 6 افراد تھے۔ فقال المشرکون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا اطرد هؤلاء لا یجترئون علینا، آپ ان سب کو بھگا دیں، یہ ہمارے پاس آنے کی، ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جرات نہ کریں۔ قال وکنت انا، حضرت سعد نے فرمایا کہ میں تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، ورجل من حذیل، اور قبیلہ حذیل کے ایک صاحب تھے، وبلال، اور بلال تھے، ورجلان لست اسمیہما، اور 2 مرد اور تھے میں جن کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ان دونوں کا نام ذکر نہ کرنا کسی مصلحت کی بنیاد پر ہے یا اس لیے ہے کہ ان کا نام وہ بھول گئے۔ فوقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا جو اللہ نے چاہا کہ ان کے دل میں خیال آئے۔ فحدث نفسہ، تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا، یہ خیال کیا یعنی ان حضرات کو اپنی مجلس سے کچھ دیر کے لیے دور کر دیں تاکہ یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں اور دامن اسلام میں داخل ہو جائیں۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی انہیں اپنے سے دور نہ کرو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اس کی رضا چاہتے ہوئے، اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ تو اس حدیث پاک میں ان 6 حضرات کی فضیلت ہے جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی یہ آیت نازل فرمائی کہ انہیں اپنے سے دور نہ کرو، کیونکہ یہ صبح و شام رب کی رضا جوئی کے لیے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ یقیناً تجھے آل داؤد کی خوش الہانی سے خوش الہانی عطا کی گئی ہے۔ مزمار کا تو اصل معنی وہ آلہ ہوتا ہے گانے کے ساتھ جس کو بجایا جاتا ہے، جس سے نغمہ بہت بہتر معلوم ہونے لگتا ہے، لیکن یہاں مزمار سے مراد وہ آلہ نہیں ہے بلکہ خوش الہانی مراد ہے، وہ نغمہ مراد ہے۔ مزامیر اسی مزمار کی جمع ہے، اور یہاں آل داؤد سے مراد حضرت داؤد کی ذات ہے، ان کی شخصیت ہے، اس لیے کہ خوش الہانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت داؤد کو عطا فرمائی تھی، ان کی آل کو نہیں۔ تو فرمایا اے ابو موسیٰ یقیناً تجھے حضرت داؤد کی خوش الہانیوں میں سے خوش الہانی عطا کی گئی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 4 لوگوں نے پورا قرآن پاک حفظ کیا، اسے یاد کر لیا تھا۔ وہ 4 کون تھے؟ ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل اور زید ابن ثابت اور ابو زید۔ قیل لانس من ابو زید، حضرت انس سے پوچھا گیا کہ یہ ابو زید کون ہے؟
قال احد عمومتی، انہوں نے فرمایا یہ میرے ایک چچا ہیں۔ عمومہ یہ امن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا چچا۔ اب کہا گیا کہ ابو زید کا نام یہ سعد بن عمرو ہے یا ان کا نام قیس بن سکن ہے۔ بہرحال جو بھی نام ہو، یہ ان کے چچا تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورا قرآن پاک یاد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن خباب بن الارت قال، اور حضرت خباب ابن ارت سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ہاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبتغی وجہ اللہ تعالی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اپنا وطن اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اموال کو چھوڑا، نبتغی وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا۔ فمنا من مضى لم یاکل من اجرہ شیئا، تو ہم میں کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجر سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ منہم مصعب بن عمیر، انہی میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے اجر سے کچھ بھی نہیں کھایا، انہی میں مصعب ابن عمیر ہیں۔ قتلا یوم احد، جنہیں احد کے روز شہید کیا گیا۔ فلم یوجد لہو، یعنی اس وقت تنگ دستی اور مفلسی کا عالم یہ تھا کہ ان کے لیے اتنا کپڑا میسر نہیں آ سکا ما یکفن فیہ، جس میں انہیں کفن دیا جائے، الا نمرۃ، سوائے ایک دھاری دار کمبل، ایک دھاری دار موٹے کمبل کے۔ فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَاطَتْ رِجْلَاهُ، وہ کمبل بھی اتنا چھوٹا تھا کہ جب ہم ان کے سر کو ڈھانپتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے۔ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ، اور جب ہم ان کے پاؤں ڈھکتے تھے، خَرَجَ رَأْسُهُ، تو ان کا سر کھل جاتا تھا، باہر نکل جاتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کمبل سے ان کے سر کو ڈھک دو۔ وَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، اور ان کے پیروں پر اذخر نامی گھاس رکھ دو، یعنی اذخر نامی گھاس کاٹ کر کے ان کے پیروں پر رکھ دو اور چہرہ اس کمبل سے ڈھک دو۔ تو ایسے لوگ ہم میں ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجر سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ، اور ہم میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے ان کا پھل پک چکا ہے، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، تو اسے چن رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یعنی بعد میں جب اسلام کو اور فروغ ہوا اور ترقی ہوئی اور غلبہ حاصل ہوا تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، مال غنیمت حاصل ہونا شروع ہوا، تو پھر وہ مجاہدین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے چلے آئے تھے وہ رب کے فضل و کرم سے مالا مال ہو گئے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت کے وقت عرش ہل گیا۔ وفی روایت اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اور ایک روایت میں ہے کہ سعد ابن معاذ کی موت کے وقت رحمان کا عرش ہل گیا۔ اب یہ کہ رحمان کا عرش یا مطلقاً عرش ہل گیا، یہ عرش کے ہلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ عرش الہی خوشی میں جھوم اٹھا، یعنی وہ اس بات سے خوش ہوا کہ حضرت سعد ابن معاذ کی پاکیزہ روح اب عرش کے پاس آ رہی ہے، اس خوشی میں وہ جھوم اٹھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرش کا حرکت کرنا اس لیے تھا تاکہ فرشتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سعد ابن معاذ اب تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کا ہلنا یہ کنایا ہے اس بات کی جانب کہ سعد ابن معاذ کی موت یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ جیسے کوئی بڑا حادثہ یا سانحہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گویا قیامت آ گئی، تو ایسے ہی عرش الہی کا ہلنا بھی یہ کنایا ہے اس معاملے کے عظیم ہونے سے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن البراء قال، اور حضرت براء ابن عازب سے مروی انہوں نے فرمایا اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلت حریر،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریشم کا جوڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا، فجعل اصحابہ یمسونها، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اسے چھونے لگے، ویتعجبون من لینہا، اور اس کی نرمی سے تعجب کرنے لگے کہ کتنا نرم ہے، کتنا ملائم ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ حضرات جو چمڑے کی کھال پہن لیا کرتے تھے اور اسی میں دھوپ میں کام کیا کرتے تھے، جب ان کے سامنے ریشمی کپڑا ہوگا، اس کا جوڑا ہوگا، تو اس کی نرمی کتنی محسوس ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی سے تعجب کرنے لگے۔ فقال اتعجبون من لین ہذہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس جوڑے کی نرمی سے تعجب ہو رہا ہے؟ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ خیر منہا وعلین، یقیناً سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں اور اس سے زیادہ نرم ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رومال ہوتا ہے منہ صاف کرنے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، عموماً وہ پہنے جانے والے کپڑوں سے کم قیمت کا ہوتا ہے، اس سے کچھ موٹا ہوتا ہے۔ تو جب سعد بن معاذ کے رومال کا یہ حال ہے تو پھر جو لباس وہ پہنیں گے وہ کتنے نرم و نازک ہوں گے اور وہ کتنے عمدہ ہوں گے، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یقیناً سعد بن معاذ کے رومال جنت کے اندر اس سے بہتر ہیں اور اس سے زیادہ نرم ہیں۔ تو اس میں حضرت سعد بن معاذ کے جنتی ہونے کا بھی ذکر ہے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا بھی ذکر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ام سلیم انہا قالت، اور حضرت ام سلیم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انس خادمک، یہ انس آپ کا خادم ہے، ادعو اللہ لہ، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں۔ قال اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ تو اس کے مال اور اس کی اولاد کو بڑھا دے اور اس کے لیے برکت دے اس میں جو تو اسے عطا فرمائے۔ قال انس، حضرت انس نے فرمایا، فواللہ ان مالی لکثیر، بخدا میرا مال بہت زیادہ ہے، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي يَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمَ، اور یقیناً میرے بیٹے اور میرے بیٹوں کے بیٹے یعنی میرے پوتے 100 کی تعداد سے زیادہ ہیں، متجاوز ہیں آج۔ یہ متفق علیہ ہے۔ اور ان کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سلبی بیٹے 125 تھے، یعنی سلبی اولادیں 125 تھیں، جن میں سے 123 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ تو گویا یہ حدیث پاک پہلے کی ہے، اس کے بعد بھی آپ کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو پوتوں کو چھوڑ کر کے صرف آپ کے جو سلبی بیٹے ہیں، آپ کی جو سلبی اولاد ہیں، اس میں 125 کا ذکر کیا جاتا ہے، جن میں 123 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ان کے اتنے بچے ہوئے، اور ان کے مال کا حال یہ تھا کہ ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا، اوروں کے باغ سال میں 1 بار پھلتے ہیں اور ان کا باغ 2 بار پھلتا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأحد یمشی علی وجہ الارض انہ من اہل الجنہ الا لعبد اللہ بن سلام، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہوئے نہیں سنا جو روئے زمین پر چل رہا ہو کہ وہ جنتی ہے، سوائے عبداللہ ابن سلام کے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ کہنا اور اپنے سننے کی نفی کرنا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوروں کو بھی جنت کی خوشخبری دی ہو اور ان کے بارے میں فرمایا ہو کہ یہ جنتی ہیں، اس لیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو نفی کی ہے یہ اپنے سننے کی نفی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی نفی نہیں کی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن قیس بن عباد
اور قیس بن عباد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کنت جالسا فی مسجد المدینہ، کہ میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فدخل رجل علی وجہہ اثر الخشوع، کہ ایک صاحب تشریف لائے جن کے چہرے پر خشوع کا اثر تھا، فقالوا ھذا رجل من اہل الجنہ، تو موجودین نے کہا کہ یہ جنتی مرد ہیں۔ فصلی رکعتین، انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، تجوزا فیہما، اور اس میں تخفیف کی، یعنی ہلکی 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، اس میں لمبی لمبی قرات نہیں کی۔ ثم خرجا، پھر وہ مسجد سے باہر نکل گئے، وتبعتہ، اور میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ فقلت انک حین دخلت المسجد قالوا ھذا رجل من اہل الجنہ، میں نے کہا کہ جس وقت آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو موجودین نے کہا کہ یہ جنتی مرد ہے، تو اس کی کیا بات ہے، یہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں؟ قال، انہوں نے فرمایا واللہ ما ينبغي لأحد ان يقول ما لا يعلم، بخدا کسی کے لیے روا نہیں ہے، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہے جو وہ نہیں جانتا ہے۔ فَسَأُحَدِّثُكَ لِمَا ذَاكَ، تو عن قریب میں تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں، ایک حدیث بیان کروں گا کہ یہ ایسا کیوں ہے، یعنی لوگ اس طرح کی بات میرے بارے میں کیوں کہتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا رأیت رؤیا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقصصتها علیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھا، تو میں نے وہ خواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا۔ خواب کیا تھا؟ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ، اور میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں۔ ذکر من سعتها وخضرتها، انہوں نے اس باغ کی کشادگی اور اس کی ہریالی، اس کی شادابی کا ذکر کیا، اور فرمایا وسطها عمود من حدید، اور اس کے بیچ میں لوہے کا ایک ستون ہے، اسفلہ فی الارض، جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے، واعلاہ فی السماء، اور اس کا اوپری حصہ آسمان میں ہے، فی اعلاہ عروۃ، اور اس کے اوپری حصے میں، اس کے اوپر میں ایک حلقہ ہے۔ فقیل لی ارقہ، تو مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ تم چڑھ جاؤ اس پر، کہ ارقہ یہ سمیا اسماء سے ارقہ، چڑھ جاؤ اوپر۔ فقلت لا استطیع، میں نے کہا کہ میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں تو نہیں چڑھ سکتا۔ فاتانی منصف، منصف کا معنی خادم، فاتانی منصف، تو میرے پاس ایک خادم آیا، فرفع ثیابی من خلفی، تو پیچھے سے اس نے میرے کپڑے اٹھائے، یعنی درخت پر چڑھنے کے لیے ظاہر بات ہے جبہ پہن کر کے یا ازار بات کر کے یہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا، تو انہوں نے کیا کپڑا تھوڑا سا اٹھایا۔ فرقیت حتی کنت فی اعلیٰ، تو میں چڑھ گیا یہاں تک کہ میں اس ستون کے اوپری حصے میں پہنچ گیا۔ فاخذت بالعروۃ، تو میں نے اس حلقے کو پکڑ لیا جو اس کے اوپر تھا بالکل۔ فقیل استمسک، تو کہا گیا کہ مضبوطی سے تھام لو۔ فاستيقظت وانها لفی یدی، تو میں بیدار ہو گیا، میری نیند کھل گئی اور وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا۔ فقصصتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا۔ فقال تلک الروضۃ الاسلام، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ باغ اسلام ہے، جو تو نے خواب میں باغ دیکھا ہے اس کی تعبیر اسلام ہے۔ وذالک العمود، عمود الاسلام، اور جو تو نے لوہے کا ستون دیکھا ہے وہ اسلام کا ستون ہے۔ وتلک العروۃ العروۃ الوثقی، اور وہ حلقہ جو تو نے دیکھا جسے تم نے پکڑا وہ العروۃ الوثقی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا ہے العروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس کے لیے کھلا نہیں ہے۔ فانت علی الاسلام حتی تموتا، تو اسلام پر ثابت قدم رہے گا یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔ وذالک الرجل عبداللہ ابن سلام، اور وہ مرد عبداللہ ابن سلام تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اسی بنیاد پر اب لوگ یہ کہتے ہیں یہ جنتی ہیں، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ تم اسلام پر رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے، یعنی اسلام پر خاتمہ ہوگا، تو ظاہر بات ہے اسلام پر جب خاتمہ ہوگا تو وہ شخص جنتی ہوگا، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی شخص ہے۔
بس آج کا آپ کا سبق پورا ہوا. اب انشاءاللہ اس سے آگے کل سماعت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.